أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دارالہجرت یعنی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول 13 نبوی کو پہنچے۔ یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کو کوئی گوشہ عافیت میسر آ گیا تھا، جبکہ واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد شدید ترین مراحل میں داخل ہو گئی۔ آپ کی حیات طیبہ کے ہجرت کے بعد کے جو 10 سال تھے وہ ایک ایسی انقلابی جدوجہد کا دور تھا جس میں دین کو پورے طریقے سے نافذ کرنے کا وقت تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد آپ کی جدوجہد کے 3 اہم گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید میں جو وضاحت ملتی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چنانچہ ایک جانب ایک آزاد مسلم معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا مدینہ منورہ کی صورت میں، اب اس کی تطہیر، اس کے افکار کی تعمیر کا وقت تھا، اور یہ بہت ہی مشکل اور سخت صبر آزما کام تھا۔ اور دوسری طرف جو اہم کام تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کی جو حدود ہے اس کو وسعت دی جائے، جس کے نتیجے میں ایک نئی ضرورت سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اس درجے فیض یافتہ ہو اور تعلیم و تربیت کا ایسا رنگ ان پر چڑھا ہو کہ ان کو دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجا جا سکے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کاموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے قباء مسجد تعمیر فرمائی، اور پھر مدینہ کے مرکز میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی جو سورہ حج میں ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ گویا یہ وہ فرض منصبی ہے جس کی جانب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن متوجہ ہو گئے۔ دوسری جانب مدینہ منورہ میں جو ایک آزاد مسلم حکومت قائم ہوئی، جو ابتداً تو ایک چھوٹی سی ریاست تھی لیکن جسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے دوران عرب کے اطراف تک وسعت حاصل ہوئی، جسے آئندہ ایک عالمی اسلامی ریاست کا نمونہ پیش کرنا تھا، جس کے ضمن میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر اور حسن تدبیر، معاملہ فہمی، پیش بینی اور آپ کے حسن انتظام کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت نگار، خواہ وہ آپ کے ماننے والے ہوں یا آپ کی رسالت کے منکر ہوں، اور حتیٰ کہ آپ کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی یہاں پر اعتراف کرنے سے نہیں رکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حسن تدبیر کے ساتھ بڑے شاندار طریقے سے اپنی دعوت کے سلسلے کو سر انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے یہود کے 3 قبیلوں سے معاہدے کر لیے اور انہیں اس قول و قرار میں جکڑ لیا جس کی بنا پر وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سامنے سے آ کر نہیں کر سکیں گے۔ ایک دوسرا عنصر جو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست اور چھوٹے سے اسلامی معاشرے میں یہود کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا وہ منافقین کا گروہ تھا۔ یہ آستین کے سانپ تھے جو کہ اندر سے حملہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اپنے مثبت کام میں مصروف ہیں جو دعوت اور تربیت اور تعلیم اور تزکیے کا کام ہے، دوسری طرف مدینہ ہی کے اندر یہود اور منافقین کی سازشیں ہیں، اور تیسری طرف آپ کا اصل محاذ
جس کی جانب ارشاد ہوا اس آیت مبارکہ میں، جس سے آج ہم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جزیرہ نما عرب میں اللہ تعالیٰ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی اقدام ہو۔ قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش حملہ آور ہوتے ہیں اور 1000 کا لشکر جرار آتا ہے۔ 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس مشاورت منعقد فرماتے ہیں۔ ایک طرف تو شام سے قافلہ آ رہا ہے جو مال تجارت سے لدا پدا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 150 اشخاص ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک لشکر ہے جو مکہ سے چلا آ رہا ہے۔ اب لوگوں مشورہ دو ہمیں کہ ہمیں کدھر کا قصد کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے حوصلے کا اندازہ کرنے کی تدبیر فرمائی تھی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ صحابی رسول عبداللہ بن جحش، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 آدمیوں کے ساتھ بطن نخلہ کی طرف بھیجا تھا۔ بطن نخلہ ایک ایسا مقام ہے جو کہ مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو حکم دیا کہ آپ نخلہ ہی میں قیام کیجیے اور قریش کے حالات پر نگاہ رکھیے اور آپ کو اطلاع دیتے رہیے۔ اتفاق یہ کہ قریش کے چند آدمی جو شام سے تجارت کا مال لیے آتے تھے سامنے سے نکلے۔ عبداللہ نے ان پر حملہ کیا۔ ان میں ایک شخص عمر بن الحضرمی مارا گیا، 2 گرفتار ہوئے اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت عبداللہ نے مدینہ میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا اور غنیمت کا مال پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو یہ اجازت نہیں دی تھی۔ غنیمت کے مال کو بھی قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ صحابہ کرام عبداللہ بن جحش پر برہم ہوئے اور کہنے لگے، تم نے وہ کیا جس کا تم کو حکم نہیں دیا گیا اور ماہ حرام میں لڑے، حالانکہ اس مہینے میں تم کو لڑنے کا حکم نہیں تھا۔ جو لوگ گرفتار اور قتل ہوئے وہ معزز سے خاندان کے لوگ تھے، جس میں عمر بن الحضرمی جو مقتول ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ اچھا، یہ سب جب مکہ میں پتہ چلا ان کو قریش کو تو انہیں بہت غصہ آیا۔ قریش بہت مشتعل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اب انتقام لینا ہے اور خون کا بدلہ خون ہی ہوگا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ لوگ خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ایون وہ اپنے بچوں کو اپنی نسلوں تک میں اس بات کو رائج کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا تھا تو بچوں کو کوئی نام لکھ کر دے دیا کرتے تھے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا تو آپ نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو اس قدر وہ اپنے بدلے میں جو تھے اگریسو تھے۔ مارکہ بدر کا سلسلہ اسی واقعے سے وابستہ ہے۔ اسی طرح ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اور جس نے بدر کے واقعے کو ابھارا اور وہ تمام لڑائیاں چھیڑ دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین قریش میں پیش آئیں، سب کا سبب یہی تھا۔ یہی وہ پہلا قتل تھا جو کہ سب لڑائیوں کا سبب بنا تھا۔ جب حضرمی کے قتل کا یہ اتفاقیہ واقعہ پیش آیا، اسی دوران قریش کا ایک کاروان تجارت شام روانہ ہوا تھا۔ اسی اثناء میں مکہ میں یہ غلط خبر پھیلا دی گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ والا قافلہ جو شام میں تجارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑھا، زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے جانثارانہ تقریریں فرمائیں، لیکن رسول اللہ انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا، کیا حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم، آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ بخاری میں ہے کہ حضرت مقداد نے کہا کہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے داہنے سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دمک اٹھا، جبکہ بعض حضرات کا یہ خیال تھا کہ ہمیں پہلے قافلے کی طرف رخ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف تھے
وہ بھانپ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر قصد کرنا چاہتے ہیں۔ الغرض بدر میں جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک جانب 313 کا بے سر و سامان اسلامی لشکر ہے جس کے ساتھ صرف 2 گھوڑے ہیں، اور دوسری جانب 1000 کا لشکر جرار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور اس یوم کو یوم فرقان بنا دیا۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ آج معلوم ہو گیا کہ صداقت کس کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کس طرف ہے۔ لیکن یہ فتح جو بدر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اگلے ہی سال ایک دوسرے امتحان کی تمہید بن گئی، یعنی کہ 3 ہجری میں پھر قریش نے حملہ کیا۔ اس مرتبہ 3000 کا لشکر جرار آیا، اور اس بار مسلمانوں کو اپنی جماعت کے متعلق پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ سب ہی مومنین صادقین نہیں ہیں، بلکہ ان میں اچھی خاصی تعداد منافقین کی ہے جنہوں نے بروقت دغا دی۔ عبداللہ بن ابی کل 1000 نفری کے لشکر میں سے 300 اشخاص لے کر واپس مدینہ لوٹ گیا۔ یہ جنگ جو دامن احد میں لڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے ابتلاء و آزمائش اور تربیت اور تزکیے کا ذریعہ بنایا۔ اس میں مسلمانوں کو اپنی غلطی کی وجہ سے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ 2 سال بعد غزوہ احزاب ہوتا ہے جو غزوہ خندق بھی کہلاتا ہے۔ اب 12000 کا لشکر جرار مدینہ منورہ پر حملہ آور ہے۔ بعض روایات میں تعداد اس سے بھی زائد آئی ہے۔ محاصرہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محصور ہو کر خندق کھود کر دفاع کرنے کی تجویز پر عمل کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہوا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کفار کے لشکر کی صورت میں جو آندیاں آئی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آندھیوں سے ختم کر دی گئیں، لیکن اس کے دوران اہل ایمان کے ایمان کا پورا امتحان ہو گیا اور اہل نفاق کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا۔ غزوہ خندق میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا دست راست حالات کی نبض پر تھا، مسلمانوں کو یہ خبر دی تھی کہ یہ آخری بار ہے کہ قریش تم پر چڑھ آئے ہیں، اب اقدام تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اب پیش قدمی تم کرو گے۔ چنانچہ 6 ہجری میں اپنے ایک خواب سے بشارت پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اگرچہ عمرہ اس سال حضور نہ کر سکے، وہ دوسرے سال ہوا، لیکن اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا۔ حدیبیہ میں بظاہر احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دب کر صلح کی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کا یہ شاہکار ہے جس کی توثیق فرمائی وحی آسمانی نے کہ یہ فتح مبین ہے، اس لیے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کا عرصہ ایسا ملا جس میں گویا کہ قریش کے ہاتھ بندھ گئے۔ کوئی مزاحمت اب میدان میں نہ تھی۔ ایک طرف تو اس صلح نے پورے عرب کے سامنے یہ بات بھی روشن کر دی کہ قریش نے گویا کہ محمد مصطفیٰ اور ان کے ساتھیوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی ریکگنیشن تھی، گویا مان لیا گیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ پورے عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی۔ دوسرے قریش کے ہاتھ بھی بند گئے اور گویا کہ حضور کے ہاتھ پوری طرح سے کھل گئے۔ آپ کا دعوتی اور تبلیغی سلسلہ پورے 2 سالوں کے دوران اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ اصحاب صفہ کی وہ جماعت جو تعلیم و تربیت نبوی سے تیار ہو رہی تھی، ان کو بکثرت وفود کی شکل میں تبلیغ کے لیے عرب کے کونے کونے بھیج دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت محمدی جنگل کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر قریش نے عاجلانہ اقدامات اٹھائے اور صلح کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کے مدبر رہنما ابو سفیان، جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، اس نے حالات کے رخ کو پہچان کر پوری کوشش کی کہ اس صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جس طرح حالات کی نبض ٹٹول رہا تھا، جس طرح وہ حالات سے واقف تھے، اس سے یہ بات آپ کے سامنے بالکل عیاں تھی کہ اب کسی طرح بھی دوبارہ صلح نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی اس کوشش کو قبول نہیں فرمایا اور آپ نے 8 ہجری میں 10,000 جانثار صحابہ کرام کی معیت میں مکے کی طرف پیش قدمی کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے
اس شہر میں کل 8 سالوں کے اندر اندر داخل کر دیا جہاں سے 8 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان بمشکل بچا کر نکلے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فتح مکہ کے فوراً بعد طائف کے قبائل کی طرف سے ایک آخری کوشش ہوئی۔ اس کو یہ سمجھا جانا چاہیے کہ عرب میں کفر اور شرک کی طرف سے وہ ایک آخری ہچکی تھی جو کہ غزوہ حنین کی صورت میں سامنے آئی۔ اچھا، غزوہ حنین کا بھی معاملہ اس طرح ہے کہ اس میں بھی مشرکین کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ یہ گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیصلہ کن فتح تھی۔ چنانچہ یہی ہے وہ عمل جس کے نتیجے میں اظہار دین حق جزیرہ نما عرب کی حد سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور محمد مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد ملک عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمارے لیے قابل غور ہیں، ہمیں ان میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہے۔ یعنی کہ فتنہ اور فساد کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی صورت کہیں پر بھی جو شورش اسلام کے خلاف ہو اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یعنی کہ جب دین قائم ہو چکا، زمین میں انسان مسلمان اقتدار میں آ چکا، تو اس کی اولین ترجیح یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کریں اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ابھی ہم دیکھیں کہ دین کہاں پر قائم ہے۔ دین ہمارے اپنے گھروں میں تو قائم ہے، ہم دین کے علمدار ہیں، ہم قرآن کے علمدار ہیں، مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم مصحف پڑھنے والے لوگ ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پھر کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی کو روکیں؟ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ صرف نماز یا زکوٰۃ تک نہیں ہے۔ اس دین کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ بہت ہی بیسک ایلیمنٹ ہے دین کا۔ وہ ایسی بیسک اکائی ہے کہ اس کے بغیر دین جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام نافذ ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ برائی سے روکیں گے نہیں اور بھلائی کا حکم نہیں دیں گے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں، نیکیوں کے بارے میں ہم بہت کچھ بتاتے ہیں، اجر و ثواب کے بارے میں، جنت میں کتنے درخت اگ جائیں گے، کتنے وہاں پھل بوٹے لگیں گے، کتنے وہاں پہ گھر بن جائیں گے جب ہم نیکی کا حکم دیں گے ایک دوسرے کو۔ سبحان اللہ کی کتنی فضیلت ہے، حمد و ثنا کی کتنی فضیلت ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر ضرور کرتے ہیں، مگر دوسری طرف ونہی عن المنکر کے اوپر ہم نہیں آتے، ہم برائی سے روکنے کی طرف نہیں آتے، ہم شر کو پھیلنے سے نہیں روکتے، ہم فساد برپا ہونے سے نہیں روکتے، بلکہ ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہم فساد بھی برپا کر رہے ہوتے ہیں، ہم بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چغلی کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ سب ہماری جو معاشرتی برائیاں ہیں، پہلے تو یہ ہماری انفرادی برائیاں ہیں نا، اور پھر ہماری ان انفرادی برائیوں کی وجہ سے معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے، اس میں بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اس سب کو روکنے کے لیے نہی عن المنکر جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، برائی سے روکنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی محفل میں غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، وہیں پر اس کو شٹ اپ کال دیں، وہیں پر اس کو روکیں، بات کو چینج کر دیں، بات کا جو مدعا ہے وہ دوسری طرف لے جائیں، اس چیز کو ایوائڈ کریں، جتنا ہو سکے برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ جب ہم برائی سے روکنا شروع کریں گے اور پھر ہم اس کا آلٹرنیٹ بتانا شروع کریں گے نیکی کی صورت میں، تو ہی ہم ایک ایسا نظام، ایک ایسا ماحول، ایک ایسی سوسائٹی بنا سکتے ہیں جو لوگ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گی۔ کیونکہ جب تک ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، جب تک ہماری جو سوشل ہمارا جو بیہیویئر ہے یہ اچھا نہیں ہوگا، تب تک لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ لوگوں کے پاس اگزامپل ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نہیں ہے۔ اس وقت ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو جج کر رہے ہوتے ہیں، ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا بندہ دین کی اتنی بات کر رہا ہے تو اس کا عملی نمونہ وہ کیا پیش کرتا ہے۔ جب عمل کی بات آتی ہے،
جب میدان میں آنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ زیرو پر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ حسن تدبر ملتا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف آور ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی چاہ سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ کچھ وقت تو آرام کرتے نا، کچھ عرصہ تو ان کا ریسٹ کا ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک اتنا لمبا سفر کر آئے، ایک تھکا دینے والی مشقت کے بعد وہ مدینہ منورہ پہنچے، مگر کوئی گوشہ عافیت نہیں میسر ہوا یہاں پر آتے ہی سب سے پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تعمیر مسجد تھی۔ تعمیر مسجد اتنی اہم اکائی ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری سوسائٹیز کے اندر، کہ اس کے بغیر ایک مسلم معاشرہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ مسجد جو ہوتی ہے نا وہ ایک کمیونٹی سینٹر کا کردار ادا کرتی ہے مسلم معاشرے کے اندر۔ وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر روزمرہ کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کے مسائل کا حل دیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کی بات کو سنا جاتا ہے اور سوسائٹی کے جو پریشرز ان کے اوپر ہوتے ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے۔ اب ہماری اگر مسجدوں کو دیکھا جائے تو وہ صرف 5 ٹائم کے لیے کھلتی ہیں، یعنی کہ وہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب ہماری مسجد جو ہے نا وہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تک ہی رہتی ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ کے اوپر درس دیے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کے حکم دیے جا رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، اور نماز قائم کے لیے تو بنی ہی ہے کہ 5 ٹائم کے لیے کھلے گی، وہاں نماز ادا کی جائے گی، مگر نیکی کی طرف لانا اور برائی سے روکنا، اس کے لیے جو ایک پورا ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف ہماری مساجد جو ہیں وہ بہت کم ہی جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جبکہ مسجد کا جو اہم کردار ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک مضبوط معاشرے کو جنم دے۔ اور جب دعوت اور تبلیغ کی بات ہوتی ہے تو اس آیت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی کہ دعوت کا محور اور مرکز صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ دعوت ہو یا تبلیغ ہو، انذار ہو، بشارت ہو، نصیحت ہو، واعظ ہو، تربیت ہو، تزکیہ ہو، ہر چیز ہم قرآن سے ہی اخذ کریں گے۔ مگر آج جب ہم اپنا حال دیکھتے ہیں تو ہم قرآن سے ان میں سے کوئی بھی چیز اخذ نہیں کرتے۔ ہم قرآن سے صرف اور صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ ہماری تلاوت کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسے ثواب مل جائے۔ ہمیں اس چیز سے کیسے ثواب ملے گا جس کے ہمیں معنی ہی نہیں پتہ۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے آپ کو آپ کی ایموشنز کو ہینڈل کرنا سکھاتا ہے، آپ کو حکمت سکھاتا ہے، آپ کو تدبر کرنا سکھاتا ہے، آپ کو ایسے معاملات کرنا سکھاتا ہے، آپ کے اندر معاملہ فہمی پیدا کرتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم تدبر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ مدینہ پہنچتے ہی مسجد کی تعمیر کی، اور ساتھ ہی یہودیوں کو جو تھا وہ اپنے عہدوں کے ساتھ جکڑ دیا، ان کے ساتھ ایسے معاہدے کر لیے جس کی وجہ سے وہ جکڑے گئے کہ وہ رسول اللہ کے خلاف کوئی سازش بظاہر سامنے آ کر نہیں کر سکتے تھے۔ اور تیسری طرف جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ایک کمیونٹی تیار کی جائے، ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پورے طریقے سے فیض یافتہ ہو، اور ان کو ایسی نبوی تعلیم و تربیت مل چکی ہو کہ وہ عرب کے اندر اور عرب کے باہر نشر و اشاعت کر سکے۔ اچھا، اب یہ 3 ڈائریکشنز چل پڑی ہیں ہمارے پاس، 3 ڈائمنشنز کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ایٹ اے ٹائم، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی آ گیا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ نہیں باندھنے، اب آپ کے ہاتھ کھل چکے ہیں، اب اگر کوئی اینٹ مارے گا تو اس کا جواب آپ پتھر سے دیں گے۔ اس کے لیے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بدر، احد یا غزوہ خندق ہو یا غزوہ حنین ہو، ان سب غزوات کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ رہی۔ کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر لڑی گئی ہو اور مسلمانوں کو نصرت ملی ہو۔ ہمیشہ ہر جنگ کے اندر مسلمان کہیں اسلحے کی کمی کا شکار تھے، کہیں ان کے پاس مین پاور نہیں تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور وہ جنگ میں جو انہوں نے حصہ لیا تھا وہ ان کا توکل تھا۔ اس توکل کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں پہنچتے تھے، اور وہ توکل ہی ان کو جنگ میں پستی سے بچا لیتا تھا، جنگ میں رسوا ہونے سے بچا لیتا تھا۔ تو مسلمانوں کی جو فتح ہمیشہ ہوتی رہی، وہ اس کا جو وجہ تھی مین، وہ اللہ پر توکل تھا۔ یہاں ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ پر توکل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی اللہ پر توکل نہیں کر رہے ہوتے، اور یہاں صحابہ کرام کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دی، اپنے گھرانے داؤ پر لگا دیے، اپنی تجارت، اپنا مال، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، اور اللہ کا توکل لے لیا،
اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایسے شکوے اور شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ جیسے تو ہم اس دنیا میں اکیلے اور انوکھے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا، ہم تو دنیا کی انتہائی بیچاری اور مظلوم عورتیں ہیں جو ظلم سہ رہی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی تیسری آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اپنے اندر کتنی خامیاں، کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم کہاں کہاں پر زیادتیاں اور ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر، جب آپ اللہ کے راستے پر نکلیں تو پھر اللہ ہی کو اپنا کارساز مانیں۔ اور ایک اور اہم چیز کہ جب بھی آپ اپنے سرکل میں بیٹھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے اٹھ رہے ہیں وہ آپ کے مخلص لوگ ہونے چاہیے، آپ کے منافقین ساتھی نہ ہوں، وہ آپ سے منافقت نہ کرتے ہوں کہ وہ ایک محفل میں آپ کے ساتھ ہیں اور دوسری جگہ وہ آپ ہی کی غیبت کر رہے ہیں، آپ ہی کی چغلیاں کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زمین پر پھر فساد برپا ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے ایسے لوگوں کو ایوائڈ کیا جائے جن سے آپ کو نیگیٹو وائبز آتی ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ آج اگر آپ کے ساتھ ہیں تو وہ کل کسی اور کے ساتھ ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی اور کی برائی کر سکتے ہیں تو وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بھی برائی کر سکتے ہیں۔ تو منافقین کا جو ٹولہ ہے اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ یہ منافقین جو ہے نہ ہماری دنیا صحیح رہنے دیں گے اور نہ ہی ہماری آخرت میں کامیاب ہونے دیں گے، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی ان کی وجہ سے۔ تو اس لیے خود کو بھی منافقت سے بچائیں اور کوشش کریں کہ اس ایسے ٹولے سے دور ہی رہیں۔ اچھا، غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں سورۃ انفال کی آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 19 میں مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی سورۃ انفال کی باقی آیات میں بھی ہمیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ غزوہ بدر کا واقعہ ملتا ہے۔ گویا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم صرف اور صرف باتیں کریں اور کوئی عملاً کوشش نہ کریں اور دین کا بول بالا بھی ہو جائے اور دین کا نظام قائم بھی ہو جائے اور مسلمانوں کو عزت بھی مل جائے جو آج سے 1000 سال پہلے ایک عزت مسلمانوں کے پاس تھی۔ تو یہ ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ مسلمان تو آج بستر میں لیٹا پڑا ہے، اس کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دین غالب نہیں ہے، ہم پورے طریقے سے مغلوب ہو چکے ہیں، مسلمان بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں۔ فلسطین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، چائنا کے اندر دیکھ لیں، ہمارے برابر ملک انڈیا کے اندر دیکھ لیں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ اور ایسی صورت حال میں ہم سب مسلمان بالکل بے فکری کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اب ہم اپنا موازنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ کریں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم سب کے سب لوگ انہی منافقین میں شامل تو نہیں؟ کہیں ہم عبداللہ بن ابئی کے فالوور تو نہیں ہیں؟ کیونکہ محمد کے فالوور تو ہم کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ محمدی جو ایک اسپرٹ ہے وہ تو ہمارے اندر کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتی، ہم نے تو اس کو سلایا ہوا ہے، بڑی گہری نیند سو رہی ہے وہ۔ تو پھر ہم اگر محمد کے فالوور میں نہیں ہیں تو پھر عبداللہ بن ابئی کے ساتھ ہوں گے یا امیہ بن خلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پھر کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہمیں اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ مسلمان لہو لہان ہے، امت کا بہت برا حال ہے۔ آپ فلسطینی بچہ دیکھیں کیسے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے مدد کے لیے، مگر ہم مسلمان اپنی خرافات میں، اپنی ہی بنائی ہوئی دنیا کے اندر اتنے بدمست ہیں کہ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمارے برابر والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ فلسطین تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے محلوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے نیبرز کتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ان کو کیا کیا تکلیفیں ہیں، کیا کیا مسائل درپیش ہیں، کیا ہمیں کوئی غرض ہے؟ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین پر دنیا کی سیج سجائی تھی۔ یہ کائنات بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان زمین پر آ کر 5 ٹائم کی نماز ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، نماز جو ہے وہ اولین فریضہ ہے، مگر وہ نماز آپ کو کیا کرتی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو آپ کو فحاشی اور بری بات سے روکتی ہے، نماز تو آپ کو فساد برپا کرنے سے روکتی ہے، فساد کا حصہ بننے سے روکتی ہے، ہر لغو چیز سے روکتی ہے، مگر کیا ہم لغو چیزوں سے باز آ جاتے ہیں؟ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو 1400 سال پیچھے لے کر جائیں اور سوچیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، مان لیں کہ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانے میں آ جاتے ہیں اور مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنی سکون کی زندگی پھر گزار سکوں گی، کوئی اتنا چین میری زندگی میں باقی رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے ایک بے چینی شروع ہو جائے گی، ایک گھبراہٹ، ایک خوف، ایک ندامت، ایک شرمندگی کا احساس کہ میں نے کیا کیا،
ابھی تک کا سارا وقت میں کیا کرتی رہی؟ تو وہ تو پھر مجھے ایک دن بھی ریسٹ نہیں، ایک لمحہ بھی پھر آرام ختم ہو جائے گا میری زندگیوں سے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے حالات میں رہتے ہوئے دین کے نظام پر چلنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ ہم لوگ اس وقت کمزور لوگ ہیں۔ امت بہت بری طریقے سے کمزور ہو چکی ہے، ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، نہ ایمان بچے ہیں، نہ عقائد بچے ہیں، نہ ہمارا کسی چیز پر یقین بچا ہے، نہ توکل بچا ہے، نہ ہمارا صبر اس لیول کا ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی آخرت میں اجر مل سکے، نہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ شدید العقاب، تو کیا یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتا رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو ہم سے چھپا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے؟ تو اس لیے دونوں پہلوؤں سے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔